السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ٹی وی اور میں ہوں فاطمہ وسیم. اس وقت میرے ساتھ فراز نظام موجود ہیں جو کہ کرائم رپورٹر ہے اور سینئر جرنلسٹ بھی ہیں. ان کے ساتھ کچھ دن پہلے کچھ ایسا ہوا کہ ان پہ ایک مقدمہ ہوا, اس کے اگلے ہی دن ان کا وہ مقدمہ ڈسچارج ہو جاتا ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ سب کیا, کیوں, کب اور کیسے ہوا. السلام علیکم فراز سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کے ساتھ ابھی جو ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا ہے اس کی ذرا ڈیٹیل بتائیں گے, وہ کیا تھا, آپ کو کیوں انہوں نے اریسٹ کیا, واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ, ذرا ڈیٹیل سے ہمیں بتائیں پلیز. یہ کوئی 31 تاریخ کی بات ہے اور اس دن مجھے ایک کال آئی ایف آئی اے کے دفتر سے کہ آپ آ جائیں اور آپ کی نا انکوائری چینج ہو گئی ہے. پہلے ایک جو آئی او تھے ان کا نام شفقت تھا اور ان سے چینج ہو کے اپنا محسن ہے رزاق آئی تھنک ان کے پاس چلی گئی ہے, تو آپ آ جائیں. تو یہ جو انکوائری ہے نا اس کو ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے. میں نے کہا جی میں اپنا پہلے جو مجھے نوٹس جاری ہوا تھا ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی جانب سے, تو میں اس کا جواب بڑا تفصیلاً جمع کرا کے گیا ہوں. تو انہوں نے کہا جی ہاں اس میں ایسا کچھ ہے نہیں اور اس کو ہم نے وائنڈ اپ ہی کرنا ہے. تو میں چلا جاتا ہوں 31 کو کوئی 3 بجے کے قریب میں وہاں پہ پہنچتا ہوں. تو میں پوچھتا ہوں کہ جو متعلقہ آئی او ہے محسن وہ کدھر ہے, تو بتاتے ہیں کہ محسن صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے جا کے ملتا ہوں. محسن مجھے آلریڈی جانتا ہوتا ہے اور پھر وہ مجھے کہتا ہے جی آپ بیٹھے ہیں, میں بات چیت وغیرہ کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ فراز صاحب آپ ایسا کریں کہ نا ہمیں نا رپلائی لکھ دیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں پہلے رپلائی دے کے جا چکا ہوں جو میرا نوٹس آیا تھا ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی جانب سے, تو بڑا تفصیلی میں نے جواب جمع کرایا. انہوں نے کہا نہیں آپ اس پہ وائٹ پیپر پہ دوبارہ لکھ دیں. تو میں نے کہا میں اگر لکھنے بیٹھوں گا تو یہ ایسا ہوگا کہ پورا مضمون کی تحریر لکھنا. تو وہ کہنے لگے اچھا آپ کے پاس موبائل میں ہے. میں نے کہا بالکل ہے. اور انہوں نے مجھے کہا ہم پرنٹ نکال لیتے ہیں, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ پرنٹر خراب ہے, جبکہ پرنٹر چل رہے تھے اور ہمارے سامنے اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے باقی جو اہلکار تھے ان کے جو بھی افسران تھے سائبر کرائم ونگ کے, وہ پرنٹر یوز کر رہے تھے. تو اسی دوران میرے ساتھ ایک میرا اینکر بھی تھا اور اس نے میرا موبائل پکڑتا ہے محسن اور کہتا ہے میں پرنٹ نکال. تو میں نے کہا کہ کوئی ایشو ہے تو باہر سے نکلوا لیتے. کہتا نہیں ہم یہیں سے کوشش کر کے نکلوا لیتے. تو موبائل میرا انہوں نے پکڑا ہے اور اپنا موبائل کان پہ لگا کے بات کرتے کرتے وہ ایک دم سے وہاں پہ بالکل میں جس طرح ابھی اس طرح بیٹھا ہوں میرے رائٹ سائڈ پہ ایک افسر بیٹھا ہوا ان کے پاس جاتے ہیں اور کان میں کچھ کہتے ہیں. اسی دوران میں یوز کرتا ہوں جو میرے ساتھ میرا کولیگ تھا اینکر اس کا موبائل. تو ایک دم سے میرا سکس سینس ہوتا ہے, کام کرتا ہے, میں اسے یوں کر کے دیکھتا ہوں اور مجھے کچھ ڈاؤٹ ہوتا ہے. اور اسی دوران جو ہے نا وہ میرا موبائل لے کے باہر چلا جاتا ہے کمرے سے. تو میں 5-10 منٹ گزرتے ہیں, میں اپنے اینکر کو عثمان بٹ کو کہتا ہوں کہ یار آپ کی اپلیکیشن جو ہم نے جمع کرانی ہے ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم کے پاس وہ جمع کرائے آتے ہیں. ان کا فیک اکاؤنٹ بنا تھا تو اس کے حوالے سے ہم نے ایک اپلیکیشن سبمٹ کرانی تھی. اچھا. تو ہم ابھی جانے لگتے ہیں, اتنی دیر میں محسن جو ہوتے ہیں وہ باہر کھڑا ہوا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ فراز بھائی آپ ادھر آ جائیں کمرے میں. میں وہاں جا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور کہتا ہے یہ آپ کے آئی او ہیں رائے شکیل صاحب. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اور پھر وہ مجھ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ فراز صاحب ہمیں نا آج یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو یہیں پہ رکنا پڑے گا. تو میں نے کہا اس کی ریزن کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بس ہمیں اوپر سے آرڈر آئے ہیں. یعنی اوپر سے آرڈر آنے کا مطلب ہے کہ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہو سکتے ہیں, ڈائریکٹر ہو سکتے ہیں. اور پھر میں نے کہا میں کہیں نہیں جا رہا ہوں, میں یہیں پہ موجود ہوں, لیکن میں آ جاؤں گا کیونکہ میں خود چل کے آیا ہوں. جو میرے پہ آپ لوگوں نے ایک مجھے نوٹس جاری کیا ہے کہ یہ کہا ہے کہ یہ میں نے پروگرام کیا ہے پولیس کی جو جورسڈکشن ہے اس میں, اور ملزمان کے ساتھ جو میں نے پروگرام کیا ہے میں نے بڑی کو غیر اخلاقی حرکت کر دی, یعنی کہ میں نے بہت غیر اخلاقی کام کر دیا. بٹ سوری ٹو کٹ یو, یہ پہلے الاؤ تو تھا چونکہ ملزمان تو کرتے رہے ہیں. جیسے آنے لگوں میں فاطمہ, اس کے اوپر یہ ہوا تھا کہ میں نے کہا بھی کہ جب مجھے پہلا نوٹس آیا تو میں اس کے بعد انکوائری میں پیش ہوا, میں نے اپنا جواب جمع کرایا اور میں نے جو میرے آئی او تھے شفقت صاحب, میں نے انہیں بتایا کہ آپ بھی ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے افسر ہیں اور آپ نے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا ہے. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, وہ مجھے بس یہی سناتے رہے کہ نہیں جی یہ تو غلط کر دیا آپ نے, یہ کر دیا وہ کر دیا. میں نے کہا کیسے غلط کر دیا؟ جب میں انٹرویو کر رہا ہوں میرے ساتھ پولیس والے موجود ہیں, اب میں کسی ملزم کا انٹرویو کر رہا ہوں تو وہ پولیس کی کسٹڈی میں اور پولیس والے ساتھ اس کے کھڑے میں. اسی طرح میں پولیس کے آفیشیل کا بھی کرتا ہوں,
یعنی کہ جو کیس انہوں نے حل کیا, سارٹ آؤٹ کیا ہے, اس کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے, جس طرح انہوں نے کئی مہینے لگا کے ملزمان کو پکڑا, سارا انویسٹیگیٹ کیا معاملہ, وہ سارا بتا رہے ہیں. اور یہ کورٹ آرڈر جو جاری ہوا تھا اس سے پہلے تھا. جب کورٹ آرڈر آیا تو اس کے بعد سے پولیس نے کسی کو بھی الاؤ نہیں کیا کہ وہ ملزمان کے انٹرویو کرے, اور نہ کہ ہم لوگ جو ریگولر بیسس کے اوپر انٹرویوز کنڈکٹ ہوتے تھے, ہم کرتے تھے پروگرامز, ہم لوگوں نے بھی پولیس کو انسسٹ نہیں کیا, نہ ہی ہم نے زور دیا کہ آپ ہمیں ملزمان کے انٹرویو کروا کے دیں, چونکہ کورٹ کے آرڈر تھے. اور پولیس نے اس سے ہمیں یہ کہا بھی کہ جی ہم یہ اس کی جو ہے نا خلاف ورزی نہیں کر سکتے کہ ہم آپ کو ملزمان کے, نہ ہم ان کو انسسٹ کرتے تھے. تو یہ صرف بات تھی, نہ ایف آئی اے نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا, انہوں نے اپنی شاید کارکردگی شاید بتانے کے لیے, دکھانے کے لیے, انہوں نے اسی ٹائم میرے بیٹھے بیٹھے وہاں پر مجھ پہ مقدمہ درج کیا اور کہا کہ آپ اپنا موبائل فون ہمیں دے دیں. تو میں نے اپنا موبائل فون دیا. جس شخص کو میں نے موبائل فون دیا اس نے مجھے کہا یہ میں ایروپلین موڈ پہ لگا رہا ہوں, یہ ہماری کسٹڈی میں, اور اپنا آئی ڈی کارڈ بھی دے دیں. میں نے اپنا آئی ڈی کارڈ بھی دے دیا. اور پھر یہ ہوا کہ میں کافی گھنٹے وہاں پر بیٹھا رہا, اور اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کو اب ہم نے سب نے جانا ہے, ٹائم ہو رہا تھا 7 ساڑھے 7 بجے کا, حوالات میں بند کرنا پڑے گا آپ کو. تو میں نے کہا یار میرا ایسا کیا جرم ہو گیا ہے کہ جس میں مجھے حوالات میں بند کرنا ہے. تو حوالات میں بند اگر انہوں نے جب آپ کو کیا تو کسی نے آپ کو وہاں پہ ڈیفینڈ نہیں کیا؟ اگر آپ کے ساتھ عثمان بٹ بھی تھا تو اس نے پوچھا نہیں ہے کہ واٹ از دا بیسک ریزن؟ نہیں, یہ تو سب نے پوچھا, کس بیس پہ آپ کر رہے ہیں؟ یہ پوچھا سب نے. انہوں نے یہی کہا کہ جی ہمیں آرڈر آئے ہیں اوپر سے, ہمیں آرڈر آئے ہیں اوپر سے. بس اس کے علاوہ ان کے پاس ایک یہ لائن تھی, اس کے علاوہ دوسری کوئی بات ہی نہیں تھی. اور وہ بس جو تھا وہ اپنی جان چھڑا رہا تھا کہ ہمیں اوپر سے آرڈر آئے ہیں کہ آپ کی مہربانی ہے اور آپ کو نہیں جانے دینا, آپ کو اپنے پاس ہی رکھنا ہے. تو میں نے کہا میں تو یہاں پہ ہوں. اور پھر مجھے انہوں نے 7:30 کے بجے, 7:45 بجے کا ٹائم ہوگا, حوالات میں جا کے بند کیا. میں وہاں پر کوئی 2.5-3 گھنٹے بیٹھا رہا. پھر کوئی اگر میرے سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تو پھر میں باہر نکل کے آتا تھا, اور پھر میں حوالات میں جا کے بیٹھ جاتا تھا. اور پھر یہ ہوا کہ نیکسٹ ڈے انہوں نے مجھے کورٹ میں پیش کیا. اور جب کورٹ میں ہم گئے تو وہاں پر جج صاحب نے ہمارے بھی وکیل کے دلائل سنے, اور جو ایف آئی اے سائبر کرائم کی جو وکیل صاحبہ تھی ان کے بھی دلائل سنے. اور پھر جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا جو کیس آپ نے ان کے اوپر بنایا ہے, اس میں جو دفعات لگائی ہیں یہ کیس سے ملتی نہیں ہیں, اور یہ آپ اگر یہ ملتی ہیں تو آپ مجھے بتائیں پھر. تو ان کے پاس جواب نہیں تھا. اور یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی میں بہت بڑا کوئی دہشت گرد ہوں, یا میں نے پتہ نہیں کیا کرائم کر لیا ہے کہ مجھے, آپ کرائم رپورٹر ہیں شاید, میری ایف آئی آر بھی نہیں دی گئی. وکیل جو ہے وہ صبح جب کورٹ کے سامنے پیش ہو گئے, ہم لوگ اور یوں ہتھکڑی لگی ہوئی جب مجھے پیش کیا گیا, تو اس وقت تک وکیل کہتے رہے ہمارے زین قریشی سائبر کرائم کے کہ ہمیں جو ہے ایف آئی آر نہیں دی گئی ہے. تو جج صاحب نے مخاطب ہوئے آئی او سے بھی کہ آپ نے ایف آئی آر کیوں نہیں دیا, آپ کی پہلی شکایت نہیں ہے, اس سے پہلے مجھے 5 سے 6 شکایات آ چکی ہیں کہ وکیل آتے ہیں دوسری جو ملزم ہوتا ہے اس کے, اور آگے کہتے ہیں جی ہمیں ایف آئی آر نہیں دیتے. تو وہ اتنا, اب آپ اس کو جیسے بھی کہ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے جھوٹ بولا کہ جی ہم نے تو ان کو ایف آئی آر دے دی تھی. تو انہوں نے کہا اگر ایف آئی آر دے دی تھی تو ان کے پاس تو ایف آئی آر نہیں ہو, تو میرے سے پوچھ رہے ہیں, میرے سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ایف آئی آر نہیں دی گئی, ہم نے تو ابھی دیکھا بھی نہیں کہ کیس کیا بنایا. تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے صرف اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے, اور جو بھی ان کو احکامات تھے تو اس کی بنیاد کے اوپر میرے پہ مقدمہ درج کیا اور مجھے حوالات میں بند کیا, ہتھکڑی لگا کے اگلے نے عدالت میں پیش کیا. جج صاحب نے جب دونوں کے دلائل سنے تو انہوں نے مقدمہ جو ہے وہ ڈسچارج کر دیا. اب دیکھیں ڈسچارج مقدمہ ہو گیا ہے, تو اس کے باوجود آج 31 کو مجھے اریسٹ کیا گیا, اور 1 کو میں کورٹ میں پیش ہوا. اس در سے مقدمہ ڈسچارج ہوتا ہے, اور اب تک میرا موبائل ان کے پاس ہے, میرا آئی ڈی کارڈ ان کے پاس ہے. واپس کیوں نہیں دے رہے؟ واپس وہ بہانے بنا رہے ہیں. میں ان کے پاس اپنے کورٹ آرڈر, انہوں نے کہا جی سپرداری ہوگی, اور ہوتا بھی ایسے سپرداری کی جاتی ہے کورٹ کے ذریعے سے. آپ اپنا موبائل جو آپ کی چیزیں لوگ لیتے ہیں وہ آپ ان سے لے سکتے ہیں. تو میں کورٹ آرڈر جو سپرداری کے ہوتے ہیں وہ لے کے گیا. یہ بات ہے 1st 2nd 3rd 4th کی, اور جا کے میں ایک افسر سے ملا. ان کو میں نے کہا بھی کہ یہ میرا سپرداری ڈاکومنٹس ہیں, میرے ساتھ میرے وکیل ہیں, اور مجھے میرے موبائل اور آئی ڈی کارڈ دیا جائے. تو وہ پہلے جو ہیں وہ مجھے بڑا کہنے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, اور تیرے ساتھ ایسا ہو گیا, میں بڑا شرمندہ ہوں, یہ ہے وہ ہے.
اب دوسری چیز وہ دیکھیں کہ مجھے پھر کہنے لگے کہ موبائل رہنے دے، بھی چیزیں بھی رہنے دے، ہمارے پاس ہی پڑی رہنے دے. ایک مقدمہ ڈسچارج ہو جاتا ہے اور پھر وہ میرا ابھی تک موبائل انہی کے پاس ہے. اب دیکھیں اس میں میرا صرف اور صرف نا صرف میری فیملی کی تصویریں ہوں گی، پکچرز وغیرہ، ویڈیوز ہوں گی، اس کے علاوہ اس میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے. میں نے کہا بھی کہ آپ کسی کو بلا کے ادھر میں موبائل تو آن کریں، اس میں آج تک زندگی میں کبھی لاک نہیں لگا. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی اور لوگ بھی، سب لوگ اپنے موبائلز پہ لاک لگا کے رکھتے ہیں، تو آج تک زندگی میں میں نے اپنے موبائل پہ لاک نہیں لگایا. تو اس میں ایسا کیا ہونا ہے؟ بٹ دس از ریئلی انیتھیکل کہ اگر آپ کے موبائل اور ایٹ لیسٹ آئی ڈی کارڈ تو دے دیں. اور دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی جرنلزم کر رہی ہیں، اور جرنلزم کے جو ایتھکس ہیں نا، وہ شاید ہم سے زیادہ کوئی اڈاپٹ نہ کرتا ہو. ایگزیکٹلی کہ ہم نے کیا چیز بولنی ہے، کیا چیز ہم نے دکھانی ہے، ہم نے کس طرح پریزنٹیشن دینی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ فالو نہیں کرتے ایتھکس، آپ وہ بھرا پڑا ہوا آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم، ان کے خلاف تو کوئی کاروائی نہیں ہے، ان کے خلاف تو کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے. جو پروفیشنل جرنلسٹ ہے، آپ دیکھیں کہ اس کے حوالے سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی، تو آپ نے اس کا کوئی 1 سال پہلے کا پروگرام جو پولیس کسٹڈی میں ہوا ہے، جب الاؤ ہوتا تھا پولیس پروگرام کرا کے دیتی تھی اور ہر چیز ریکارڈ کا حصہ ہے، آپ وہ پروگرام جو ہے وہ بیس بنا کے اس کے حوالے سے نوٹسز پہلے مجھے جاری کرتے ہیں. اور نوٹس بھی مجھے اس طرح آتا تھا کہ یعنی کہ آج آپ میں صبح اٹھاؤں تو مجھے 11 بجے 11:30 بجے میرے گھر نوٹس ریسیو ہوگا اور اس میں لکھا ہوگا آج آپ نے 11 بجے سائبر کرائم کے دفتر پیش ہونا ہے. نوٹس آج ریسیو ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ٹائم بھی دیا ہوا ہے. میں ان کو فون کرتا تھا کہ جی مجھے نوٹس ریسیو ہوا ہے اور آج 11 بجے کا تھا، جبکہ نوٹس میرے گھر آتا ہے 12 12:30 بجے. تو کہتے چلیں کوئی بات نہیں، آپ 1-2 دن بعد آ جائیے گا فراز صاحب. تو میں جا کے خود فزیکلی میں وہاں پر اپیئر ہوا ہوں اور میں نے پورا اپنا جواب جو ہے ریٹن فارم میں جمع کروایا ہے. اور میں نے کہا بھی ہے کہ آپ اس کی پوری انویسٹیگیٹ تو کریں، لیکن وہاں پہ کسی نے وہ پروگرام نہیں دیکھا، کسی نے کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کیا. یہاں تک کہ میں ڈائریکٹر کے پاس ہو کے آیا، میں نے کہا آپ یہ پروگرام دیکھیں، کورٹ آرڈر سے پہلے کا ہوا ہے جب الاؤ ہوتا تھا، اور اس میں ایسی کیا چیز ہے، یعنی کہ میں اگر کسی کے اوپر الزام لگا رہا ہوں، میں کسی ادارے کے خلاف کوئی نازیبا گفتگو بات کر رہا ہوں، یا میں نے کوئی ایسا پھر تو بنتا ہے مواد اس پہ جاری کیا ہے تو جو یعنی کہ افراتفری کا باعث بنے، انتشار کا باعث بنے، تو پھر آپ دیکھیں نا، ایک چیز ہے وہ ریکارڈڈ ہے، یونیفارم میں پولیس والا موجود ہے، انویسٹیگیشن آفیسر جو مجھے سارا انٹرویو دے رہے، جس طرح آپ اور میں بیٹھے ہوئے، اسی طرح میں نے ان کا بھی انٹرویو اسی طرح کیا، اور جو ملزم ہے ان کے پیچھے بھی پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف تو ہم جرنلزم کی آزادی کی بات کرتے ہیں، تو پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو لوگ پراپر ایک اچھے اداروں میں کام کر رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، اور پورا جو آپ کی جرنلزم، آپ کی جو پریزنٹیشن ہے، اس کی ایتھکس ہیں، اس کو فالو کرتے ہوئے آپ کی پریزنٹیشن ہے، اس کے اوپر آپ کے ساتھ اس طرح کیا جائے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے. جرنلزم میرے خیال میں اب آزاد جرنلزم تو رہا ہی نہیں ہے اس چیز کے بعد. آپ کو کتنے سال ہو گئے اس فیلڈ میں؟ مجھے ہو گئے ہیں کوئی لگا لیں 11 کا سال ہو گئے. اور 11 سال میں 2012 کا جب اینڈ تھا آئی تھنک، تو میں اس ٹائم یونیورسٹی میں تھا، میں نے ڈان ٹی وی جوائن کیا تھا. تو ڈان ٹی وی سے میں جب چلا 2 سال ادھر میں نے کام کیا، 4 سال پھر میں نے وقت ٹی وی کے ساتھ کام کیا. ڈان ٹی وی سے شروع ہوتا ہوا پھر میں جی این این آ گیا 4 سال، جی این این کے بعد میں اردو پوائنٹ آیا ہوں. تو آپ دیکھیں نا کہ اس پورے کیریئر میں اور کبھی ایسا کوئی ایسا واقعہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. تو اب جب یہ ہونا اور پھر ساری چیزیں ابھی جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں، تو یہ بڑی عجیب سی ہیں. ابھی بھی اگر میں نے کورٹ کے تھرو ہی کہا ہے کہ آپ میرا موبائل اور وہ آئی ڈی کارڈ دیں، تو اب انہوں نے یہ جواب جمع کرایا کہ ہم نے اس کو فورینزک کے لیے بھیج دیا. بھائی کیسے فورینسک کے لیے بھیج دیا؟ ایک چیز ڈسچارج ہو گئی مقدمہ، آپ میرا موبائل کسٹڈی میں رکھ رہے ہیں، میرا آئی ڈی کارڈ کسٹڈی میں رکھ رہے ہیں، آئی ڈی کارڈ سے کیا کر لینا ہے؟ اور اب وہ کہتے ہیں ہم نے فورینسک کے لیے بھیج دیا. فورینسک کے لیے تو اب تب بھیجے نا کہ مطلب بندہ ایک کرمنل ہو. کرمنلس کے بھی میرے خیال میں وہ اس طرح سے نہیں کرتے ہو. نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ کا ریمانڈ ہو اور پھر آپ کا کیس آگے چل رہا ہو، تو پھر آپ کوئی چیز آپ کو کلو مل رہا ہو تو آپ پھر چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں نا. ابھی تو دیکھیں مقدمہ ڈسچارج ہے، اس میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ایک میرا پراپر میرا ایک ادارہ ہے، میں کوئی انڈیویجول تو نہیں کر رہا نا کہ میرے موبائل میں چیز ہوگی. کیسے ہوگی؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. اچھا ویسے جو انڈیویجولی کر رہے ہیں نا وہ بہت زیادہ ولگیرٹی میں جا کے کرائم کو پیش کر رہے ہیں آگے. اگر ہم دیکھا جائے تو جو بالکل ایک ڈیسنٹ وے میں کر رہے ہیں
ان کے اوپر اس طرح کی چیز کرنا میرے خیال میں دیکھیں اگر آپ ہے نا آپ نے بھی میرے ساتھ جو آپ ریکارڈنگ کر رہی ہیں تو آپ کو بھی ہوگا کہ آپ کے کمیونٹی ہے اس میں آپ کی فیملی ہے, آپ کے دوست ہیں اور آپ کے جو آفیشیل لوگ ہیں اور بھی جو آپ کو لوگ جانتے ہوں گے, تو وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ جو خاتون ہے, میڈم ہے, یہ کس طرح پروگرام کی اس کی پریزنٹیشن کیسی, اس کا تلفظ بولنے کا سٹائل کیسا ہے, کس طرح کی الفاظوں کی ادائیگی کر رہی ہے. تو یہ مجھے آج بھی یاد ہے, میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب میں نے ڈان ٹی وی جوائن کیا تھا تو مجھے وہاں پہ بتایا جاتا تھا کہ آپ نے کیسے بولنا ہے, آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ کا بیہیویئر کیا ہوگا. آپ دیکھیں یہ میں آپ کو اس ٹائم کی بات بتا رہا ہوں, آج تو شاید لوگوں کو بتاتے بھی نہیں ہوں گے. بالکل بھی نہیں بتاتے. سو اب اس کے بعد ابھی تک ان کی طرف سے آپ کو کوئی ایسا آنسر نہیں ملا, آپ کا موبائل بھی نہیں دیا, تو آپ نے اس کا آلٹرنیٹو کیا نکالا؟ ابھی آلٹرنیٹ تو نکالیں گے, اور لیکن یہ کہ ابھی میں نے ان سے میرے وکیل جو ہیں انہوں نے کہا تھا, تو انہوں نے یہ بھی رپلائی دیا ہے, جمع کرایا کورٹ میں کہ ہم نے ابھی موبائل جو ہے نا فورینسک کے لیے بھیجا. تو فورینسک بھی کروا کے دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہے. جب بندہ غلط ہی نہیں ہوگا, کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے نا, کچھ ایسی بات ہے, تو جو مرضی کرواتے رہیں. اچھا فراز سر, آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ خود لوگوں کے انٹرویوز کرتے رہے ہیں حوالات میں جا کے, اور حوالات میں جب آپ کو بن کیا تو آپ کا ٹائم وہاں پہ کیسا گزرا؟ دیکھیں یہ تو میرے ساتھ تو پہلا ایکسپیرینس ہی ہوا نا, کہ ویسے ہم انٹرویوز وغیرہ کرنے جاتے ہیں, حوالات تو میں نے اندر سے دیکھی بھی ہے. تو اس دن میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہوا کہ جب انہوں نے کہا یار آپ حوالات میں ہم نے آپ کو بند کرنا ہے. تو میں نے کہا چلیں جی آئیں, جب آپ نے مقدمہ درج کر لیا ہے, یہ آپ کا شوق پورا ہو گیا, اور اب حوالات میں بھی میں بند ہو جاتا ہوں, یہ بھی شوق آپ کا بھی پورا ہو جائے گا, میرے لیے بھی چلیں ایکسپیرینس ہو جائے گا, کبھی میں نے اس طرح دیکھا نہیں. تو میں جب حوالات میں جا کے, وہ ایک بزرگ سے پولیس آفیسر تھے, یعنی کہ انہوں نے یونیفارم پہنا ہوا تھا, وہ مجھے لے کے گیا ہاتھ پکڑ کے کہ آجا بھائی پتر چلیے. میں کہا جی آئیں انکل چلیں. جب وہ ہم گئے تو انہوں نے لاک کھولا, اندھیرا بہت تھا, اور پھر انہوں نے جتنے بھی لوگ وہاں پہ حوالات میں ملزم تھے انہیں اٹھایا کہ اٹھو بھائی جلدی سے, فٹافٹ تم سونے کے لیے آئے ہو یہاں پہ. اور میں پھر اندر گیا ہوں. تو جیسے ہی میں اندر گیا ہوں تو میں نے بالکل رائٹ سائڈ پہ اپنے شوز اتارے, اور اب میں وہاں پہ اندر دیکھتا رہا یار یہ کس طرح کی ہے, کیا ہے. پھر میں جا کے وہاں پہ چٹائیاں بچھی ہوئی تھی, اس پہ جا کے بیٹھ گیا, اور وہاں پہ جتنے بھی ملزم تھے, آئی تھنک 4 تھے, وہ سارے لیٹے ہوئے تھے, آرام کر رہے تھے. اس بعد ان لوگوں نے حوالات میں اور کیا کرنا ہے, حوالات میں تو ایسا ہے کہ آپ کا ٹائم نہیں گزرتا, بڑا مشکل ہوتا ہے کہ 1 منٹ جو ہوتا ہے. پھر میں ان سے باتیں چیتیں کرنے لگ گیا, وہ مجھے بتانے لگے ہم کس کس کیس میں آئے ہیں, میرے سے پوچھنے لگ گئے. تو وہ بڑا ہوئے بھی کہنے لگے آپ کا یہ کیس کس طرح ہو گیا, یہ وہ اس طرح, آپ تو جرنلسٹ ہیں. میں نے کہا بس یہ پاکستان ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر میں نے وہاں پہ ظاہر سی بات ہے ساری رات گزارنی تھی, پھر صبح تھی, اور ان کے ساتھ ہی گپ شپ میں بات چیت میں میرا ٹائم گزرا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ٹائم گزارنا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ ایک ایکسپیرینس ہوا مجھے کہ مقدمہ میرے پہ درج ہوا. پھر انہوں نے مجھے وہاں پہ بٹھایا, تو مجھے کہا پریشان مت ہوئیے گا. تو میں نے کہا میں اور بڑی پریشانیوں سے گزر کے آیا ہوں, تو میں نے اس پریشانی سے کیا پریشان ہونا ہے. پھر حوالات میں بیٹھے, پھر جب کورٹ پیش کیا تو ہتھکڑی لگ گئی, ہتھکڑی بھی لگ گئی. ہتھکڑی کے بعد جج صاحب کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے, وہاں پہ ساری سماعت ہوئی. پھر اس کے بعد مقدمہ ڈسچارج ہوا. مطلب کہ کرائم رپورٹر سے سیدھا کسی کرائم کی بیس کے اندر حوالات جانا, یہ سارا ایکسپیرینس جو ہے نا آپ کا, بالکل وہ کمال ہی پھر گیا. اس کا مطلب ایسے ہی ہوا تھا, آپ نے سوچا بھی نہیں کہ ایسا ہوگا, کیونکہ کرائم رپورٹرز obviously اور بھی بڑے ہیں, کسی اور کے ساتھ ایسا سین نہیں ہوا ہوگا ابھی تک. نہیں ہو جاتا ہے. اور لیکن یہ بڑا عجیب سا تھا, جو بھی سنتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ کیسے ہو گیا. یہ کسی نے اس ویڈیو کے تو اگینسٹ نہیں, آپ کے اوپر کسی نے وہ کچھ کروایا ہوا تھا کہ یہ ملزمان کے اسٹیٹ جو تھی وہ اس میں مدعی تھی اور اس کی کمپلینٹ تھی. پھر دوسرا یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز کی کوئی بیس ہی نہیں تھی. تو اگر بیس ہوتی کسی, اب اس سے ایک اور بھی ایک چیز امپورٹنٹ ہے, سب لوگ کرتے ہی ہیں اب جو لوگ ہمیں سن رہے ہوں گے, کہ یہاں تک کہ ہم پولیس کو کہتے ہیں کہ پولیس ایسی ہے, پولیس ویسی ہے. تو آپ یقین کریں جب سے یہ کورٹ آرڈر آئے ہیں تو پولیس کو یہ انشور کروایا جاتا ہے اگر کوئی ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ, ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر, تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا پہلے ریکارڈ چیک کریں کہ یہ ویڈیو کلپ کب کا بنا ہوا ہے. وہ اس کو انشور کرتے ہیں کہ یہ کورٹ آرڈر سے پہلے کا ہے, یہ وائرل ہو رہا ہے, یا پھر یہ کورٹ آرڈر کے بعد ہے. جو کورٹ آرڈر کے بعد کا ہوگا
پھر پولیس اس کو ٹیک اپ کرتی ہے اور اس کے اوپر ایکشن لے رہی ہے. ادروائز وہ اپنی انکوائری میں یہ لکھتے ہیں کہ کورٹ آرڈر سے پہلے کا ہے, اور اب پولیس کسی کو بھی ملزمان کے انٹرویو پولیس کسٹڈی میں نہیں کروا کے دیتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ پوری انکوائری کر رہے ہیں, اور جبکہ یہ ایف آئی ہے, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, تو ان کو میں خود بتا رہا ہوں, میں خود کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ہمیں بھی بلا کے, میں نے سائبر کرائم میں بہت سے پروگرامز کیے, میرے پروگرام ریکارڈڈ ہوں گے, پڑے ہوئے ہیں, کہ مجھے خود بلا کے یہ لوگ پروگرامز کرواتے تھے, اس میں ملزمان بھی ہوتے تھے. تو جب میں یہ ان کو کہہ رہا تھا تو وہ اس کے اوپر نہیں آ رہے تھے, اور اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جو لوگ میرے سے بحث کر رہے تھے اور مجھے قانون سکھا رہے تھے کہ جی قانون یہ ہوتا ہے, قانون یہ ہوتا ہے. تو جب میں انہیں یہ کہتا تھا تو اس پہ وہ ناراض ہوتے تھے, غصہ کرتے تھے کہ اس بات پہ نہیں آتے تھے. میں نے کہا یار میں نے کافی پروگرامز تو آپ لوگوں کے ساتھ کیے ہیں, ایف آئی اے کے ساتھ. وہ زبردستی بنانے والا کام کر رہے تھے کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے, اب وہ یہ تھا, یہ جرم ہی تھا. انہوں نے کہا جی ہم مانے, تو میں انہیں یہ کہتا تھا جی ہاں ٹھیک ہے, جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ ویسے بہت ہی فورسفل کرنے والی بات ہے, مطلب کہ آپ نے جو چیز کی بھی نہیں اس کے لیے وہ آپ کو فورس کریں کہ نہیں تم مانو کہ تم نے یہ کی ہے. کہ آپ انویسٹیگیٹ تو کریں نا, آپ کا کام ہے, میرا کام ہے. اچھا واٹ اباؤٹ دیٹ کہ آپ نے جو کورٹ آرڈر سے پہلے ویڈیوز ریکارڈ کی ہوئے, جو کہ ہمیں پتہ ہے ہماری بلک میں پڑی ہوتی ہیں, کچھ چیزوں کو بعد میں اپلوڈ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب اب جتنی بھی ویڈیوز بعد میں اپلوڈ ہوں گی وہ کورٹ آرڈرز کے ساتھ ہوں گی؟ نہیں, وہ آپ دیکھیں جب کورٹ آرڈر آیا تو آپ دیکھیں کہ جس ادارے میں میں کام کر رہا ہوں, جس ادارے میں کام کر رہا ہوں اس میں آپ نے بھی کام کیا ہوا ہے, اس میں تو فلٹر چیزیں بڑی ہوتی ہیں, ہر چیز کو بڑا ناپ تول کے دیکھا جاتا ہے, جانچا جاتا ہے, پھر وہ آگے جاتی ہے. ایسے ہی ہے, جب کورٹ آرڈر آئے تو اس کے بعد سے ایک ایسی ریکارڈنگ نہیں ہوگی, جو کی بھی ہوگی تو وہ کینسل ہو گئی ہوگی, وہ بالکل آپ کی ڈیڈ ہو گئی, وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے. اب جو ہوئی بھی تھی وہ کینسل ہوئی, اور جو کورٹ آرڈر سے پہلے کی آن ایئر ہوئی ہے وہی آن ایئر ہوئی ہے. اگر ایسا ہوتا تو آپ یہ دیکھیں نا, یہ کیس جو بنایا گیا تھا اس میں بھی پھر ہم غلط ہوتے کہ یہ تو ہم نے کیا کورٹ آرڈر کے بعد ہے, جبکہ ہوا کورٹ آرڈر سے پہلے ہے, اور انڈر کسٹڈی جو ہے پولیس ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اگر پولیس ہے تو پولیس کے لوگوں کو ایف آئی اے نے کوئی نوٹس نہیں دیا, نہ ان سے پوچھا. ان کو بھی تو آپ کا بنتا تھا نا رائٹ کہ آپ ان کو بھی نوٹس جاری کرتے, ہمیں بھی کرتے, اور دونوں سے انویسٹیگیٹ کرتے پہلے کہ آپ لوگوں نے یہ پروگرام کب کروایا, کیسے ہوا, یہ کس وقت کا ہے. اب تو پابندی ہے نا, تو لیکن انہوں نے نا پولیس سے پوچھا, اور بس انہیں جو وہ آیا آرڈر شارڈر جہاں سے بھی, انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے, اپنے کپڑوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے انہوں نے فٹافٹ جو ہے نا ایف آئی آرز دینا شروع کر دی جرنلسٹ کے اوپر, اور جن کے اوپر دیے پروفیشنل جرنلسٹ ہیں, سارے اچھے اداروں میں کام کرتے ہیں, کے علاوہ بھی کسی پہ اور بھی ہیں جرنلسٹ کچھ, ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہو رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ میرا تو چلیں, میں تو خود انویسٹیگیشن میں پیش ہوا, اور پہلے میں نوٹس جمع کرا گیا جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا. پھر میں خود گیا جب انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ آ جائیں, اور اس دن انہوں نے مجھے کہا ہم نے آپ کو یہاں سے جانے نہیں دینا, آپ کے لیے آپ آئے تو اپنی مرضی سے ہیں, جائیں گے آپ ہماری مرضی سے. تو میں نے بھی انہیں کہا کہ میں یہیں پر بیٹھا ہوں, کہیں میں نہیں جاؤں گا, آپ ایزی ہو کے اپنا کام کریں, میں کہیں نہیں جاؤں گا اٹھ کے. مجھے لگتا ہے سب پارٹی سیٹ کرنا تھا کوئی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فراز سر, آپ کے ساتھ جو بھی انسیڈنٹ ہوا. لیکن آئی ایم لائک شاک کہ آپ کے علاوہ اور کون کون سے کرائم رپورٹرز اس دائرے میں؟ دیکھیں دو کا تو نا مجھے نام پتہ ہے, ایک سلمان قریشی ہے اور ایک تہمینہ شیخ ہیں. تو آئی تھنک انہوں نے پری اریسٹ بیل لی ہوئی ہے, اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی فرمائے. مطلب کہ جتنے بھی کرائم رپورٹرز اگر دبنگ طریقے سے کام کر رہے ہیں نا, وہ ساری ضبط میں آتے جا رہے ہیں باری باری, کہ ان کو تو ہم پہلے بٹھا لیں, باقی بعد میں دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ فراز سر آپ کے ٹائم کے لیے, اور بڑی مشکل سے خیر آپ نے مجھے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.